میرے بھائی توجہ کیجئے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی شان عظمت کیا ہے، میں زیادہ بات نہیں، رحماء بینہم، میں اس کو سامنے رکھ کر سیدنا حسین کے فضائل آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں۔ آئیے، کون حضرت حسین؟ میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھے گا پھر میرا جواب تو یہ ہوگا کہ حضرت حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کون حضرت حسین؟ حضرت حسین وہ ہے جو آل پیغمبر کے تاجدار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو دوش نبوت کے شہ سوار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو اسلام، جو جناب والا اسلام کے پہرے دار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو جناب مصطفیٰ کے غلاموں کے دلدار ہیں۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو عزم و ہمت کی تلوار ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو حضرت عثمان کے پہرے دار ہے۔ نانا، کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو حضرت علی کے دل کا قرار ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو جسم نبی کی تصویر ہے۔ کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین خدا کی قسم جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے کیا ہے؟ امام الانبیاء کے پاس جب بھی حضرت حسین آتے، حضور یوں پکڑتے، یوں اٹھانا شروع کرتے، اٹھاتے اٹھاتے اپنے برابر لے آتے، لبوں پہ لب رکھتے، بوسہ لیتے اور پھر آپ کے جسم کو سونگتے بھی، آپ کے جسم کو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ حضور نے عجیب بات فرمائی، فرمایا چومتا تو محبت کی وجہ سے ہوں، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ اس لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کا نظریہ ہے، میں زیادہ دور نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ عام انسان دنیا کی مٹی سے، نبی جنت کی مٹی سے، امام الانبیاء جنت الفردوس کی مٹی سے، تو میرے آقا کا وجود جنت الفردوس کی مٹی سے، میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو نبی کی بیٹی ہوگی وہ سردار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آگے آپ کے بدن سے حسنین کریمین ہیں، جس کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، تو مجھے بتانا جو جنت کے پھول ہوں گے ان سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ ہاں، ان کے نانے کا وجود ہے تو جنت الفردوس کی مٹی سے ہے، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آگے حسنین کریمین جنت کے پھول ہیں۔ کبھی تو آقا نے فرمایا میں چومتا محبت کی وجہ سے ہو، سونگتا اس لیے ہو کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جنت کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ کہتا دیکھو جی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے باغ فدق نہ دیا، انہوں نے باغ، او جی عجیب ظلم کیا، عجیب معاملہ، باغ فدق نہ دیا۔ میں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اہل و سنت والجماعت کو سمجھا نہیں۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے حضور کو 4 خلیفے دیے اور پہلے 3 آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں باغ فدق دینا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہیے تھا، ان کو نہیں دیا، ان کی اولاد کو دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پہلے 3 خلفاء نے نہیں دیا، آخر میں حضرت علی المرتضیٰ آئے، اولاد تو موجود تھی نا، حضرت علی کو چاہیے تھا کہ یہ باغ ان کی اولاد کو دے دیتے اور ساتھ یہ بھی کہتے انہوں نے نہیں دیا میں دے رہا ہوں۔ حضرت علی نے بھی وہ باغ ان کو نہیں دیا، بتا دیا ان کا فیصلہ برحق ہے، جو فیصلہ ابو بکر کا ہے وہی علی کا ہے، جو عمر کا ہے وہی علی کا ہے، جو عثمان کا ہے وہی علی کا ہے۔ تو میں نے کہا تو لڑائی پیش کرتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، حضرت حسین کا مقام کیا ہے اور ان کے آپس میں تعلقات کیا ہیں؟ یہ کون ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے خلافت، آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے یوں باہر نکلے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک بچے کو دیکھا ہے، اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ بچہ دوڑ پڑتا ہے، حضرت
अबू बकर सिद्दीक भी पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, काफी दूर जाके उस बच्चे को पकड़ लिया, सीने से लगाया है, उसके माथे पे बोसा लिया, उसे प्यार किया है। हजरत अली भी साथ आ गए, आकर कहने लगे अबू बकर कहीं भूल तो नहीं गया। हजरत अबू बकर ने नजर उठाई और नजर उठा के कहने लगे अली मैं भूला नहीं, मैं जानता हूं ये बेटा अली का है, लाडला नबी का है। हजरत अली ने इस बात की तरफ इशारा किया कहीं का अपने रिश्तेदार कहीं अपनी औलाद में से भूल तो नहीं गए, ये बच्चा हमारा है। क्या जवाब दिया? कहा अली मैं जानता हूं ये बेटा अली का है लेकिन लाडला नबी का है। मैंने कहा तू कहता है आपस में प्यार नहीं, रुहमा उबैनहुम, कुरान कहता है ये तो आपस में शीरो शकर थे, ये तो आपस में भाई भाई थे। भाइयों तवज्जो करना, सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ खेल रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, इधर हजरत हुसैन है। हजरत हुसैन किसी बात पे गुस्से में आए और कहा ए इब्नुल गुलाम, ए गुलाम के बेटे, अब अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। जब ये जुमला सुना भागे अपने बाप की तरफ, अब्बा मुझे हुसैन कहता है तू गुलाम का बेटा है, मैं कुर्बान जाऊं। सैयदना फारूक आजम ने कहा ये ले कलम, ये ले कागज, भाग के जा हुसैन को कह ये जुमला लिख के दे दे। बेटा आया बड़ा खुशी खुशी, अगर लिख के देंगे फिर तो कार्रवाई होगी, फिर काजी के पास जाएंगे। अल्लाह अकबर, छोटा था ना, बच्चा था ना, अपने अंदाज में सोचा है। हजरत हुसैन ने लिख के दे दिया कि तू गुलाम का बेटा है, वापस आए। सैयदना फारूक आजम को दिया, चूमा, आंखों से लगाया, कहा दोस्तों जब मैं मर जाऊं, मरने के बाद इस कागज के टुकड़े को मेरे कफन में रख देना। हजरत क्यों रख दे? फरमाया मैं नबी के कदमों में जाऊंगा, ये कागज का टुकड़ा दिखाऊंगा, आका हम आपके भी गुलाम थे, आपकी औलाद के भी रुहमा उबैनहुम। ये जालिम कहता है इनकी आपस में लड़ाई थी, इनकी आपस में क्या थी? लड़ाई थी। हम कहते हैं आपस में लड़ाई नहीं। चलो मैंने कहा इन बातों को छोड़ो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पे आएगा, फिर बढ़ के मारेगा, फिर कहता वो तो लड़ाई है, जंगे जुमल देख लो, जंगे सिफीन देख लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता लड़ाई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? दो भाइयों में गलत फहमी हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। कहता क्या मतलब? मैंने कहा गलत फहमी इसलिए लड़ाई हुई, इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तारीख को उठा के देख ले, जंगे जुमल हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाजा पढ़ाने लगे हैं, आगे शोहदा हैं, आपकी फौज के सिपाही हैं। जब जनाजा पढ़ाने लगे एक आदमी कहने लगा इसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज के सिपाही भी हैं, उनके शोहदा भी हैं। आपने कहा पीछे हट जाओ, मैं दोनों का जनाजा पढ़ाऊंगा। दोनों का जनाजा पढ़ाया है। बाद में एक कहने लगा हजरत आपने ये क्या किया? फरमाया यूं ना कहो, अगर मेरे सिपाही जन्नती हैं जो उस तरफ से शहीद हुए वो भी जन्नती हैं, अगर ये अहले हक हैं वो भी अहले हक हैं, अगर ये मुसलमान हैं वो भी मुसलमान हैं। एक छोटी सी गलत फहमी है इसलिए हमारे दरमियान लड़ाई हो गई। जिस तरह हम हक पे हैं इसी तरह वो भी। जब हजरत अली ने फैसला कर दिया फिर तू और मैं कौन होते? चलो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसरे रूम ने देखा, खत लिखा, मुआविया बता फौज भेजूं, असला भेजूं, खुराक भेजूं, नाउजुबिल्ला अली का नामो निशान मिटा दे। हजरत अमीर मुआविया ने क्या जवाब लिखा? और रूमी कुत्ते, अगर तूने हजरत अली की तरफ मैली निगाह से देखा तो अली की फौज में जो सबसे पहला सिपाही तुझसे टकराएगा वो अमीर मुआविया होगा। मैंने कहा अंधे तुझे ये नजर क्यों नहीं आता? मैंने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, एक जनाब बाप है, एक चचा है, एक बाप है, एक ताया है, तू आराम से बैठा है। मैंने कहा तेरे वालिद से कोई झगड़ रहा है, तू क्यों नहीं जाता? कहता मैंने नहीं जाना, एक वालिद है तो दूसरा ताया है, एक वालिद है तो दूसरा चचा है, अगर बड़े लड़ पड़े मेरा दरमियान में कोई काम नहीं है, वो भाई भाई हैं, वो तो सुलह कर लेंगे, मैं किधर जाऊंगा? मैंने कहा जालिम वो दोनों बड़े हैं, वो दोनों नबी के सहाबी हैं, हम उनके भी गुलाम हैं, हम उनके भी गुलाम हैं, इसमें हमें दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चल मैंने कहा फिर एक बात और देता हूँ। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जाने लगे, अपने बेटे हजरत हसन को बुलाया जो बड़े थे, फरमाया हसन मैं दुनिया
سے چلا جاؤ، میرے جانے کے بعد تو اپنے چچا امیر معاویہ سے سلوک کر لینا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اگر دشمنی تھی پھر چچا کیوں کہا، اگر دشمنی تھی پھر اپنے بیٹے کو بیعت کے لیے کیوں کہا؟ وہ تقیہ بات نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ تو کھڑے تھے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان میں ہے، یہی تو معنی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا۔ بھائی حضرت علی نے کیا کہا؟ حسن میں دنیا سے چلا جاؤ، میرے جانے کے بعد اپنے چچا حضرت امیر معاویہ سے سلوک کر لینا۔ حضرت علی شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسن نے بلایا ہے کوفے کی جامع مسجد، کوفے کے منبر پہ حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا ہے۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہیں وہ حضرت حسن ہیں، اس کے بعد حضرت حسین ہیں۔ میں نے کہا ظالم، اگر حسن و حسین نے سلوک کر لی ہے پھر تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ یہی تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے، کوئی لڑائی۔ اور میں آپ سمجھدار لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، اگر لڑائی ہو جائے گاؤں میں، بعد میں صلح ہو جائے، صلح کے بعد پھر جو آدمی لڑائی کی بات کرے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سارے ہم نہیں پتا یار، سارے کہہ دو، کیا کہتے ہیں؟ اب اس صلح کے بعد یا تو کوئی یہ کہنا کہ میں حضرت حسن حضرت حسین سے بڑا غیرت مند ہوں اور مجھے حضرت علی سے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے زیادہ محبت ہے، وہ میدان میں آئے پہلے یہ دعویٰ تو کرو پھر دیکھو کتنے جوتے پڑتے ہیں۔ تو بھائیو ہمارا نظریہ ہے جو صلح ہو چکی اس پہ دوبارہ کوئی اعتراض کر سکتا؟ اور پھر آپ دیہات کے رہنے والے، ایک آدمی غریب حالات انسان پہ آتے رہتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں پینے کے لیے کچھ نہیں، اور اگر آپ بھوکے بھی مر رہے ہو، مجھے بتائیں کوئی غیرت مند آدمی اپنے دشمن کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے دشمن سے بھیک نہیں مانگتا، بھوکا تو مر جاؤں گا لیکن اپنے دشمن سے لے کر نہیں کھاؤں گا۔ کبھی تاریخ پڑھ لیتا، تجھے پتا ہوتا حضرت حسن حضرت حسین یہ حضرت امیر معاویہ سے باقاعدہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو نعوذ باللہ غیرت مند ہے اور حسنین کریمین غیرت مند نہیں تھے۔ میں نے کہا نانا یہ دجل اب نہیں چلے گا، یہ فریب اب نہیں چلے گا، اب تو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان میں لڑائی تھی، ان میں لڑائی نہیں، رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ اور عجیب بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک آدمی نے بتایا، ملنے آیا، کہتا ہے حضرت میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کہنے لگے اچھا تو مدینے جا رہا ہے، وہاں جانا نبی کے روضے کے پاس ایک نوجوان بیٹھا آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہا ہوگا، وہاں پہ جانا اور جب وہ بول رہے ہوں تو درمیان میں کلام نہ کرنا، با ادب ہو کے بیٹھ جانا، جب وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں پھر آگے بڑھ کر اسے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ امیر معاویہ جو سفیان کا بیٹا ہے اس نے سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین اصطلاح چلتی تھی، ہر کسی کی زبان پہ امیر المومنین تھا۔ کیسا ادب، کیسے محبت! حضرت امیر معاویہ نے قاصد کو کیا کہا؟ وہاں جا کر یہ نہ کہنا کہیں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو امیر المومنین کا نمائندہ اور سلام لے کے جا رہا ہوں، ان کی مجلس میں داخل ہوتے ہی شور ڈال دے۔ نہ ادب کے ساتھ بیٹھ جانا، جب وہ فارغ ہو جائے پھر میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ آگے سے کہنے لگا وہ جو آدمی مدینہ منورہ آنا چاہتا تھا حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا وہ شخص کون ہے؟ فرمایا تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت کیوں؟ فرمایا جب تو جائے گا، جب تو مدینہ منورہ جائے گا، نبی کے روضے کے پاس جائے گا، وہاں اور لوگ بھی بیٹھے نبی کی حدیث پڑھا رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا جب تو اسے دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے میں تجھے جس کے پاس بھیج رہا ہوں وہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن اس میں ادا محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ اس میں ادا کس کی نظر آتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا، فتح ہوئی، واپسی پہ مدینہ منورہ سے گزرنے لگے، واپس ملک شام پہنچے، حضرت امیر معاویہ آئے، فوج کا معائنہ کیا، مال غنیمت کدھر ہے؟ سپہ سالار کہتا ہے حضرت
وہ تو مدینہ منورہ سے گزرے، حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا یہیں پہ اتار دو، اتار دیا اور انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، ایمان والو سننا، حضرت امیر معاویہ نے تلوار نکالی، سپہ سالار کے قریب ہو گئے، وہ ڈر گیا، شاید مجھے وہ مال وہاں نہیں دینا چاہیے تھا، اب میری گردن اڑے گی۔ حضرت امیر معاویہ کا جواب سننا، سوال سننا، کہنے لگے سپہ سالار، جب حضرت حسین نے کہا تھا یہ مال یہاں پہ اتار دے تو تو نے انکار تو نہیں کیا، تو نے اف تو نہیں کی، تو نے تاخیر تو نہیں کی؟ وہ کہتا نا میں نے انکار بھی نہیں کیا، اف بھی نہیں کی اور تاخیر بھی نہیں کی۔ فرمایا اگر تو انکار کرتا، تاخیر کرتا، اف کرتا، خدا کی قسم آج میں اپنی تلوار سے تیری گردن اتار دیتا، میں قربان جاؤں۔ رحماء بینہم، یہ تو ان کا آپس میں پیار ہے، ان کی آپس میں محبت ہے۔ تو بھائیو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ان کی شہادت کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو سمجھ کر، سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہی ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نورینہ اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس ہے اسے نیک فرما بردار بنا۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ جن کے پاس ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ تیرے دین کے دفاع، اشاعت کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تمام کے مال و جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے مرکز کی، ہمارے استاد جی کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ کچھ ظالم لوگ مذہب کے نام پہ اس میں فساد کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ آج کا یہ پروگرام ہم لوگ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن دوست احباب نے کسی طرح بھی ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اس میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد